سیکھا اور کیا اپنایا کہ دنیا میں بھی ان کی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ قرآن میں اللہ اعلان کر دیا اللہ نے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا کہ نماز ادا کرنی ہے تو نماز کے لیے تیار ہو، حرام نہیں لینا بس چھوڑ دیا۔ جن کے لاکھوں کے ہزاروں کے کاروبار تھے سود والے وہ چھوڑ دیے، حرام کاری کا جو کاروبار تھا فوراً ٹھپ بند کر دیا۔ نبی کی مبارک زبان سے جو آ گیا یہ فرما، اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے شراب ہے ساری بہا دی ہے، بے شک ہزاروں کی پڑی، آپ کا فرمان آ گیا کہ اللہ نے حرام کر دی، بس ختم، کوئی حکمت نہیں ہے، یوں کمانا ہے یوں کھانا ہے، یہ حلال نظام بنانا ہے، یہ عبادت کرنی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے زبان چلانی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر سیکھا، وہ سچے عاشق تھے، اور جو عشق صحابہ کرام کو تھا وہ کسی کو اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے ہیں، ان کو بھی عشق ہے، دنیا میں ہیں، رہیں گے تا قیامت، اللہ والے ہیں جن کی دعاؤں سے ہم آپ جیسے گناہگار جی رہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ جب خدا کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے نظام بھی بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی صحابہ کرام نے اپنائی، نماز پڑھی، وقت پہ نماز ادا کی، جو شکل نبی کی تھی وہ شکل صحابہ نے بنائی، جو لباس نبی کا تھا وہ صحابہ نے اپنایا، جو انداز حلال استعمال کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ نے وہ اپنایا۔ اس لیے ان کے ہر بول میں جان ہوتی تھی، ان میں طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی، جس کی وجہ سے وہ عشق کے نعرے نہیں لگاتے تھے، وہ جشن کے وہاں پہ ریلیاں نہیں نکالتے تھے، لیکن ان کا ایک ایمان تھا اور ایمان کا ایک روح تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پہ ڈنڈا مارتے ہیں تو زمین ہلنے سے رک جاتی ہے، وہ تھے عاشق رسول۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی حفاظت کے لیے اپنا پاؤں ایک سوراخ میں دیتے ہیں، سانپ ڈستا رہتا ہے، انہیں اثر ہی نہیں ہوتا، وہ تھے عاشق رسول۔ انہوں نے کبھی اعلان نہیں کیا، کبھی دعوے نہیں کیے، کبھی وعدے نہیں کیے، بس سچا عشق انہوں نے نبی سے کیا، نبی کی اتباع کی، نبی نے جو کہہ دیا، جو آپ نے فرما دیا اس کو اپنا لیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر نے جو دیا ہے اسے اپناؤ، پیغمبر نے جس سے منع کیا ہے باز آ جائے۔ بس جو اپنا گیا ان باتوں کو وہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی عزت پا گیا، آخرت میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی اسے آسانی ہے، جب تک قبر میں رہے گا سہولت رہے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جب میدان حشر میں اٹھیں گے اللہ تعالیٰ شفقت والا معاملہ فرمائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں نبی کے ساتھ عشق کا یہ نمونہ پیش کر رہی ہے۔ باقی دنیا جس طرح عشق مناتی رہے، جلد سے جلوس کریں، نبی کی سنت منہ پہ نہیں ہے، نبی کا کمانے کا انداز نہیں ہے، حلال کمانے کا انداز نہیں ہے، گھروں کے اندر نافرمانی کے پروگرام ہو رہے ہیں، اسے روکا نہیں جا رہا، بس ایک پروگرام کر لیا اور سمجھ لیا کہ اللہ کی رحمت آ گئی، سارا نظام ٹھیک ہو گیا۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، یہ ہمیں شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی تو اللہ کے اس انعام کی خوشی منائیں. وہ خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آگے معاہدہ کریں کہ یا اللہ جو زندگی پہلے گزر گئی نافرمانی والی، نبی کا انداز ہم نے چلنے میں نہیں اپنایا، نبی کا انداز ہم نے کھانے میں نہیں اپنایا، نبی کا انداز ہم نے کمانے میں نہیں اپنایا، اپنی ساری زندگی کے دن رات گزارنے میں نبی کی سنت نہیں اپنائی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. آج کا دن ہمیں یہ چیز دلاتا ہے کہ یا اللہ آپ نے بڑا احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر نبی بھیج کر بڑا احسان کیا ہے. پکی بات ہے، بڑا احسان کیا ہے. ورنہ جاہل لوگ، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، ہم کہاں جاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا اور یہ حکم دیتے کہ بس جو میری مرضی کے مطابق چلے گا ٹھیک ہے، ورنہ اسے عذاب ہی عذاب ہے، تو مالک ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن اس نے ہمیں شعور دیا، ہمیں بے عیب انسان بنایا، اور پھر ہمارے لیے ایک پیارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا ہے. آپ سے عشق کریں، آپ سے محبت کریں، عاشق رسول بنیں، کیونکہ اس کے علاوہ دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم، قبر بھی برباد ہے. عشق چاہیے، لیکن عشق وہ ہو جو صحابہ نے کیا ہے. نبی کے ساتھ عشق وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کے ازواج نے کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہت قریبی تھی اور آپ کی ہر سنت کو جاننے والی تھی، آپ کی زندگی کو دیکھنے والی تھی اور امت کو بتانے والی تھی. بڑے بڑے صحابہ جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، یہ سارے لوگ حضرت عائشہ سے نبی کا فرمان سیکھتے تھے. اور کوئی مسئلہ آتا تو آپ کے پاس بھیجتے کہ امی کیا کہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 47 سال زندہ رہی. ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، گویا نصف صدی، 47 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی ہیں، جو نبی سے سچا عشق رکھتی تھی. ہمارے پاس، آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں جو ان کا عشق ہم بیان کر سکیں. ان کو نبی کے دین سے، نبی کی ذات سے جو محبت تھی، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم بیان کر سکیں. تو وہ سچے عاشق جنہوں نے اس طرح نبی سے عشق کیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. تو ہم پھر ان کا عشق دیکھیں وہ کیسا تھا. انہوں نے آپ کا دین اپنایا. انہوں نے 47 سال رہ کر کبھی جشن نہیں نکالا. اس کا مطلب ہے نبی کے ساتھ عشق تو ہونا چاہیے، لیکن عشق ریلیوں میں نہیں ہے، جشنوں میں نہیں ہے، خیراتوں میں نہیں رکھا، نبی کی زندگی اپنانے میں. اگر ہمارے گھروں میں آپ کی سنت ہے، آپ کا دین ہے، ہمارا کھانا کمانا پینا رہنا اٹھنا آپ کے دین کے مطابق ہے، تو پھر اب اعلان تو اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا کہ فلاں خان صاحب سے اللہ راضی ہو گیا. لیکن جس نے صحابہ والا عشق کر لیا، اللہ کا اعلان اس کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ جس نے، مرد نے یا عورت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا عشق کر لیا، آپ جیسی اتباع کر لی، آپ جیسی فرما برداری کر لی، ان کے لیے بھی اعلان ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن کامل نظام وہ موجود ہے. جس نے بھی اس کامل نظام کو اپنایا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کامل نظام کا شہدائی بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے تماشے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں نبی کا سچا عشق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو عشق دے. وہ عشق، وہ آداب، وہ سنت جو ہماری زندگی میں بھی برکتیں دے، ہمیں قبر میں بھی عذاب سے بچائے اور آخرت میں بھی کامیابی.